جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر، میں کیونکہ کوشچن آور میں آپ نے پوائنٹ آف آرڈر لے لی ہے تو میں اس لیے محرم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ سر، میرے پاس شیعہ کونسل کے ممبران ملنے آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک لسٹ پیش کی جو پچھلی حکومت کے دوران کیسز درج ہوئے مجالس کے حوالے سے اور شیعہ عقیدے کے حساب سے جو ہمارے جلسے اور نواسہ رسول کی عزاداری میں جو کیسا انصاف ہے جناب اسپیکر کے آرٹیکل 20 آپ کا کہتا ہے کہ اس ملک میں جو بھی آپ کا مذہب ہے آپ کا اس کا احترام کیا جائے گا، اور آرٹیکل 25 جو ہے اس میں ایکویلٹی ہے بیفور لا۔ آپ ٹی ٹی پی کے ساتھ تو مذاکرات کر رہے ہیں، جو گھروں کو اجاڑتے ہیں، جنہوں نے فرقہ واریت کی، جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز کو شہید کیا، اور اسکیجول 4 جو ہے وہ آپ نے غریب عزاداروں کے لیے جو بدماشوں کے لیے لا قانون بنتا ہے اس میں آپ ان کو چلان کر دیتے ہیں۔ تو انٹیریئر منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں نے چارے چیف سیکرٹریز کو لکھا ہے ایز منسٹر ہیومن رائٹس کہ آپ اس قسم کے پرچے نہ دیں، اور صرف ایک آدھا گھنٹہ مجلس آگے چلی جائے، ایک تھوڑی سی دیر کی رکاوٹ کرے تو شیڈول 4 میں چلا جاتا ہے آدمی، اور 3 سال ان کو خوار کیا جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ کچھ کم از کم چیف سیکرٹریز کو اور آئی جیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ نواسہ رسول کی عزاداری ہے۔ کبھی آج تک کوئی ایک مثال بتائیں کہ عزاداری کے جلوس میں کسی نے کوئی دکان لوٹی ہو، کسی کے گھر پہ حملہ کیا ہو، کسی عزاداری جلوس نے جا کے کسی کے گھر پہ دھاوا بولا ہو، انہیں پہ بم چلتے ہیں، اور آپ نے اس کو بدنام کرنے کے لیے پورے شہر کو کارڈن آف کر دیتے ہیں کیونکہ عزاداروں کا جلوس جانا ہے، تاکہ آپ 15 کلومیٹر چکر لگائیں اور کہیں لوگ کہ یہ شیعہ لوگ کیا کر رہے ہیں جی، انہوں نے تو شہر ہی بند کر دیے۔ ہم نے کبھی درخواست نہیں دی کہ ہماری زندگی بچاؤ، ہم پیدا ہی شہادت کے لیے ہوئے ہیں آل رسول کے نام پہ۔ آپ یہ احسان مت کریں کہ شیعہ مجالس کو آپ اپنی پولیس کے ذریعے بچائیں۔ آپ جو کرتا ہے حملہ، جب آپ کی نیت ہوتی ہے تو حملہ ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے اداروں نے یہ بنائے تھے یہ سارے اصول، غیر ملکی ایجنڈا مذہب کا اور غیر ملکی ایجنڈا سیاست کا، جو سیاستدانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ہماری مذہبی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ جب جیم اور جیم کا جو آپس میں جب ہے رشتہ ناتا، اس کی وجہ سے ہمارے سانسیں بند ہو گئی ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہماری آزادی ختم کر دی ہے، ٹی وی نے آزادی ختم کر دی ہے۔ جناب والا، قانون جب بھی ایک نیا قانون بنتا ہے، ایک نئی بلیک میلنگ، ایک نیا رشوت کا دروازہ کھلتا ہے، اور قانون بنائی جا رہے ہو اور لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ جناب والا، یہ مذہبی آزادی اور یہ انسانی حقوق، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اپنے انسانی حقوق کے ساتھ ہی وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں بتا۔ یہ اصول قرآن نے اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے آپ کو دے دیے ہیں۔ یہ اصول، کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی اور مسلمان اور سب مدینے میں اگر رہ رہے تھے تو وہ اس پاک ذات کی مہربانی سے اور ان کی رحمت کے سائے میں رہ رہے تھے۔ تو اس ملک میں یہ عذاب نہ بنایا جائے کہ عزاداری کے لیے اب ہمارے لیے، میں خود لائسنس ہولڈر ہوں، میرے والد لائسنس ہولڈر تھے، میرے گھروں میں ہمیں گھس کے مارا گیا، کس نے مارا؟ اور ہماری سرائکی علاقوں میں تو ہمارے مہمان خانوں کے دروازے نہیں ہوتے، اور گھر کا جو تحفظ ہے وہ بنیاد ہے اپنے گھر کی 4 دیواری آپ کو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرمائی ہے۔ کہیں بلوچ، سندھی، پٹھان، ہم روایتوں والے لوگ ہیں، ہم جڑے ہوئے لوگ ہیں، کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوتا کہ کوئی بلوچ کسی بلوچ کے گھر پہ حملہ کر کے مارے، پٹھان کے گھر پہ حملہ کرے۔ اگر لڑتے ہیں عدالتوں میں لڑتے ہیں، سڑکوں پہ لڑتے ہیں، لیکن یہ کیسا نظام ہے پاکستان کا کہ گھروں کے اندر اور سرائکی علاقوں کے مہمان خانوں میں گھس کے مارا جائے، اور پھر عدالتوں میں میرے والد کا مرڈر ہوا، میں ایک دن کے لیے نہ تھانے پہ گیا نہ میں عدالتوں میں گیا۔ مجھے یقین تھا کہ نہ مجھے وہاں سے انصاف ملے گا اور نہ یہاں سے ملے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، جب پہلا میزائل فائر ہوا میرم شاہ میں گرا تو میرے والد کے جو 2 قاتل تھے وہ اسی میزائل میں مر گئے تھے۔ میں نے اللہ پہ چھوڑا، لیکن نہ مجھے عدل ملا نہ انصاف۔ اور پاکستان کیسا ملک ہے جہاں سچائی اور انصاف اور عدل کا نام نہیں رہا، جہاں 3 کا تو جناب والا 3 کا تو ایسی ہے ہند سے علم العداد میں کہ یہ کیا ہوتا ہے 3 کے خلاف ہر جگہ۔ تو جہاں انصاف اور عدل صرف
लोगों के लिए हो और एक खास तबके के लिए हो और ना मजहबी आज़ादी हो, और फिर हमें कहा जाता है कि हम मुल्क दुश्मन है, और कहीं हमारा वोट चुरा लिया जाता है, कहीं हमें अदालत में घसीटा जाता है, और एक दिन में बेल हो गई मेरे बाप के कातलों की। तो ये तो मेरे साथ हुआ। मैं सिटिंग एमएनए था उस वक्त जनाब स्पीकर, जब मेरे फादर का मर्डर हुआ 95 में 15 नवंबर को। मैं सिटिंग मेंबर था इस हाउस का, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। और आज आप देखें अदालतें खुल जाती हैं इंसाफ देने के लिए। जनाब स्पीकर, ये हमें अब सोचना पड़ेगा, और सियासतदानों को, पूरे मुल्क के सियासतदानों को अब वक्त आ गया है कि हर चीज जो है कानून और दायरे में आनी चाहिए। जिस तरह जजेस का कानून है कि उनकी सीनियरिटी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह अब आर्मी में भी ये कानून लागू होना चाहिए कि इसको दायरा कार में लाएं और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकी तरक्की हो, ताकि ये मुल्क एक अजाब से बच जाए कि जब भी इनकी कुर्सी का मसला आता है तो पूरा मुल्क जो है इस वक्त स्टैंड टू है। जब तक ये फैसला नहीं होगा हम अगले 2 महीने अजाब में रहेंगे। जनाब वाला, ये पार्लियामेंट मेहरबानी करे, अपने आप को साबित करे। सियासतदान चाहे इधर बैठे हैं या इधर बैठे हैं, अपनी पगड़ी को तो संभालो। अवाम के हम नुमाइंदे हैं। क्या जुल्म है कि वो अवाम जो मुझे वोट देती है वो ही मुझे करप्ट कहती है। अफसोस है ये। जनाब वाला, मैं आपकी इस्तदा करता हूँ कि आपको मैं ये लिस्ट देता हूँ। ये पंजाब में सबसे ज्यादा पर्चे दर्ज हुए, ये मैं आपके रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ, मैं लाया हूँ। और ये पर्चे दर्ज हुए और ये पूरी फाइल में आपको दे देता हूँ। और जो मैंने लेटर लिखा है ये आपके रिकॉर्ड के लिए कि ये पंजाब में हुआ है, बलूचिस्तान में एक आध केस हुआ है, सिंध में कुल 2 से ज्यादा नहीं हुए। पंजाब में सिर्फ इस्लाम लागू होता है पर्चों के जरिए। तो इस रविश को बंद किया जाए, और ये रिकॉर्ड में मैं आपको दे रहा हूँ। मेरी इस्तदा है कि एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम चीफ सेक्रेटरीज को और आईजीज को कि इस किस्म के पर्चे ना दे, वरना मुझे एज ए मिनिस्टर ह्यूमन राइट फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो फिर अच्छा नहीं होगा। बड़ी मेहरबानी सर।